اور انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب نعمت چھن جاتی ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے. جب نعمت انسان کے پاس چھن جاتی ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے. حالت روزہ میں ہمیں اللہ کے نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. لہٰذا کھانے اور پینے کی قدر کیجئے, اسے ضائع کرنے سے بچیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہا ہے, اتنی دے رہا ہے کہ کئی دن تک ہم اسے کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں بغیر محنت کیے اور تھکے کے. اللہ کی نعمتوں پر مومن کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ شکر گزاری سے اللہ کی نعمت باقی رہ جاتی ہے. رمضان کے روزوں کے مقاصد میں سے اہل علم نے اس مقصد کو بھی ذکر کیا ہے کہ روزے دار حالت روزہ میں صبر کرتا ہے, اور صبر کے بغیر روزہ نہیں, صبر کے بغیر تراویح کی نماز نہیں, صبر کے بغیر تلاوت قرآن نہیں, صبر کے بغیر صدقہ نہیں. کہ رمضان ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے. صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک کر رکھنا, قابو میں رکھنا. یہ رمضان ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں عبادت بغیر صبر کے نہیں ہے, زندگی میں عبادت بغیر صبر کے لیے نہیں ہے. روزے دار صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے, حدود کو نہیں پھلانتا. یہ صبر انسان کو پوری زندگی مطلوب ہے اور ہر وقت مطلوب ہے. اس کے بغیر انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے روزہ رکھنے والا شخص صبر کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک, اور رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قیام کرتا ہے. تراویح کی نماز, کیا تراویح کی نماز بغیر صبر کے ہو سکتی ہے؟ کیا آدمی کھڑا ہو اور کھڑے ہونے پر جو اسے تکلیف ہو, پیروں میں درد کا احساس ہو, اس پر وہ صبر کر کے کھڑا رہے, بغیر اس کے تراویح کی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. کہ روزہ بھی صبر ہے, تراویح کی نماز بھی صبر ہے. وہ قرآن کھول کر پڑھتا ہے, ایک صفحے دو صفحے کے بعد تھک جاتا ہے, بغیر صبر کی تلاوت بھی نہیں ہے, بغیر صبر کے صدقہ بھی نہیں ہے. آدمی دینا چاہتا ہے, اس کا دل روکتا ہے خرچ کرنے سے, پھر بھی وہ جیب سے نکال کر اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اپنے آپ کو قابو میں کرتا ہے. بغیر صبر کے صدقہ نہیں ہے. یہ صبر کی عبادت رمضان ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں پوری زندگی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو روکنے والے ہوں, برداشت کرنے والے ہوں, اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت پر قائم کرنے والے ہوں. اسی صبر کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, الصبر ضیاء, کہ صبر روشنی ہے انسان کے لیے, صبر روشنی ہے. اس صبر کے ساتھ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی ہر بھلائی دیتا ہے. آپ دیکھیے وہ لوگ جو رزق حلال کے لیے محنت کرتے ہیں, کیا رزق حلال بغیر صبر کے آتا ہے؟ کیا بغیر تھکے اور پریشان ہوئے اور پسینہ بہائے اور چار لوگوں کی باتیں سنے کیا انسان کے پاس رزق حلال آتا ہے؟ وہ وہاں بھی صبر کرتا ہے, اس صبر سے اسے دنیا بھی ملتی ہے. اسی طرح دین پر بھی صبر مطلوب ہے. کیا بات ہے کہ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں, تراویح کی نماز 2-4 دنوں کے بعد مسجدوں سے مصلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے. جب وہ صبر چھوڑتے ہیں عبادت خود بخود چھوٹ جاتی ہے. آپ اگر قابو نہیں کر سکتے, مضبوطی سے جم نہیں سکتے, وہ عبادت خود بخود آپ سے چھوٹ جائے گی. لہذا صبر کی عبادت ہمیں روزہ سکھاتی ہے کہ ہم صبر کریں اپنی زندگی میں. علماء کہتے ہیں صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. صبر صرف یہ نہیں ہے مصیبت آ گئی تو صبر کرنا ہے. صبر 3 طرح کا ہے. پہلا صبر, آدمی نیکی پر قائم رہنے کے لیے صبر کرے. نیکی پر قائم رہنے کے لیے صبر از حد ضروری ہے. آپ کو وضو بھی کرنا ہے تو صبر کرنا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو وضو بھی کرنا ہے تو صبر کرنا ہے. نیکی کے کاموں پر صبر, یہ پہلی قسم ہے صبر کی. دوسری قسم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کرنا. گناہ آدمی کے سامنے ہو, موقع ہو, میسر ہو, آسانی ہو, پھر بھی اپنے آپ کو روکتا ہے. یہ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے, بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یوسف کو جب عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی اور برائی کی دعوت دی, قالت حیت لک, اور دروازے کو اس نے خود بند کیا اور عورت نے آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ, کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام اس بہت بڑی آزمائش سے نکل گئے. یہ ممکن نہیں ہے بغیر صبر کے کہ آدمی ضبط کے ساتھ گناہ کو چھوڑے, اگرچہ کہ انسان کا دل اسے کھینچتا ہے گناہ کی طرف, لیکن گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے. یہ دوسرا عظیم صبر ہے. اور تیسرا
تقدیر کے فیصلوں پر صبر کہ وہ فیصلے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، تقدیر کے فیصلے کہ تقدیر انسان کی میٹھی بھی ہوتی ہے، کڑوی بھی ہوتی ہے، خوشی کے دن بھی ہوتے ہیں، آزمائش کے دن بھی ہوتے ہیں، آسانی بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں، کبھی انسان سعادت محسوس کرتا ہے، کبھی سینے میں تنگی اور پریشانی محسوس کرتا ہے، ہر صورت میں تقدیر سے راضی ہو، الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، یہ صبر ہے۔ ان تین قسموں کے ساتھ صبر ہوتا ہے، نیکی پر صبر، گناہ سے بچنے پر صبر، اور اللہ کے فیصلوں پر صبر۔ رمضان ہمیں یہ صبر سکھاتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو برداشت کر کے نیکی پر روک کر رکھنا ہے۔